أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ما بعد. بنی اسرائیل کی انبیاء سے مخالفت اور ان کی باتوں اور ان کے اعمال میں تضادات کا تذکرہ چل رہا تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر قرآن اور دیگر کتابوں کے سلسلے میں ان کے دوغلے پن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو کہ ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا، جواب دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب بھی برحق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. قل، اب پوچھئے فَلِمَ، کیوں تقتلون، آپ قتل کرتے ہیں انبیاء اللہ من قبل، پچھلے اللہ کے نبیوں کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ بنی اسرائیل کے تضاد کو اللہ نے بیان کیا کہ ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنی اسرائیل تھے، ان کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل پائے جاتے تھے، خاص طور پر مدینے کے اطراف یہودیوں کے کچھ خاندان تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ. ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی جو کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لائیے، وہ کہتے تھے کہ ہم اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ورا کہتے ہیں پیچھے، آگے، دوسری چیز، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ان کا سب وہ انکار کرتے ہیں. خاص طور پر قرآن مجید جس کی سچائی کا تذکرہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور وہ قرآن مجید کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، خود برحق ہے، بذات خود وہ سچی کتاب ہے. اس کتاب میں خود ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کتاب کی سچی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. مصدقا لما معہم، اور دوسری چیز ان کے ساتھ جو کتاب ہے یعنی توریت، اس کے مضامین کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اب قرآن نے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم توریت کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو مانتے نہیں۔ اب قرآن نے ان سے سوال کیا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان سے پوچھو کہ پچھلے جو انبیاء تھے ان کو وہ کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم توریت پر ایمان لاتے ہو تو بتاؤ، جواب دو، پچھلے انبیاء کو تم کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کا احترام کرنا چاہیے، نبیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں، اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی عزت کرنی چاہیے، تو پھر تم اپنی کتاب ہی کی مخالفت کر رہے ہو، تو توریت پر کہاں تمہارا ایمان رہا؟ دوسری چیز پھر ایک سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو سوال کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور بے شک تمہارے پاس آئے موسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، یعنی ان سے پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، فرعون کو تمہارے سامنے غرق کیا، تم جب وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے اللہ نے تم پر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیا، آسمان سے من و سلوہ تم پر اتارے، تمہارے لیے اللہ نے ضرورت پر چشمے جاری کر دی، کیسی کیسی کھلی ہوئی نشانیاں اللہ نے تمہیں دکھلائی، لیکن پھر ہوا کیا؟ جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے، ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کی پرستش کی، حالانکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور تم نے نبی کی چند روزہ غیر حاضری کو غنیمت سمجھا اور اس میں بھی شرک کیا۔ یہ کہاں صحیح ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تمہاری کتاب پر بھی تو تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ ثم، پھر اتخذتم العجل من بعد، اس کے بعد تم نے بچڑوں کو اختیار کیا، بچڑوں کی پرستش، یعنی تمہارے پاس اللہ کی نشانیوں کے آنے کے باوجود اپنی آنکھوں سے تم نے اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھا، پھر تم نے بچڑے کی عبادت کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم تھے، نافرمان تھے اللہ کے، اس لیے کہ تمہاری کتابوں میں جو تعلیم ہے ان تعلیمات کے خلاف ہے، جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کے تو یہ مخالف یہ عمل تمہارا، پھر کیسے تم کہتے ہو کہ ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہو اور کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لاتے؟ توریت پر ایمان لاتے تو پھر اس طرح کی غلطیاں کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے تضادات کو ان کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ تمہارا دعویٰ ہی جھوٹا، نہ تم توریت پر ایمان رکھتے ہو نہ تم دوسری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اگر توریت پر ایمان رکھتے تو قرآن کا کبھی تم انکار نہیں کرتے، توریت پر ایمان رکھتے تو کبھی انبیاءوں کا قتل نہ کرتے، توریت پر ایمان رکھتے تو کبھی بچڑے کی پرستش نہ کرتے۔ دوسری چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اللہ کے زمانے میں جو یہودی اور بنی اسرائیل تھے ان کو خطاب کر کے یہ کہا تم نے کیا، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا، پھر ان کو کیوں خطاب کیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے اسلاف کے کرتوتوں سے مطمئن تھے، ایسا نہیں کہ ہمارے پرکھوں نے جو کیا وہ غلط کیا، یہ وہ نہیں کہتے تھے، بلکہ جو ان کے پرکھوں نے کیا تھا، پچھلوں نے کیا تھا، اس پر وہ راضی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا دیکھیے یہ تمہاری تاریخ رہی ہے، آج بھی تم اسی تاریخ کو دہرا رہے ہو، تو تمہارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، اور ہم اس کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، تو ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں اللہ کے رسول کی یہودیوں کو
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل اور یہودیوں کو اس لیے مجرم قرار دیا کہ وہ بھی اپنے اسلاف کی کرتوتوں پر مطمئن تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کمزوریوں اور برائیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا معاملہ نہ کریں اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، بلکہ ایمان بھی لائیں پوری کتاب پر اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں پورے احکام پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا